بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عاطف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج آف قرآن و حدیث۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں، ان کی اقسام کتنی ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے؟ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ اس کے بعد ہم اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ دال جیسی چھوٹی سی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ دال جیسی ایسے چھوٹی سی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اور تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کی مثال جیسے جیم 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم 2 پہ جن۔ تو چلتے ہیں ہم اب پہلے قاعدے کی جانب۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں؟ اس کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ سب سے پہلے آج ہم اس ویڈیو میں اظہار کے بارے میں بات کریں گے۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے؟ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ اب حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، عین، ہا، غین، خا۔ اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ اب حروف حلقی کتنے میں بتا چکا ہوں، 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حمزہ ہا حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوں گے: حمزہ ہا۔ اقصی حلق اس کو کہتے ہیں، یہ سینے کے قریب ہے۔ حمزہ ہا۔ اب ہم عین اور ہا کی بات کر لیتے ہیں، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ وسط حلق، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ اب غین خا، ادنی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوں گے: غین خا، غین خا۔ اب ہم سب سے پہلے حمزہ اور ہا کی مثال لے لیتے ہیں: وَمَنْ أَحْسَنُ، وَمَنْ أَحْسَنُ۔ اگر آپ غور کریں، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، وَمَنْ أَحْسَنُ۔ اب یہاں پہ وَمَنْ گنہ نہیں کریں گے، وَمَنْ ایسے نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ۔ اب اسی کے بعد تنوین کی ہم مثال لیتے ہیں، حمزہ کی: ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ، ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ۔ سورہ بقرہ میں آیت 174۔ اب اسی طرح ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اسی آیت کی اینڈ میں: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر آپ غور کریں، تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کیا آ گیا؟ حمزہ۔ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ یہ تھی حمزہ کی مثالیں۔ اب ہم ہا کی مثال کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ بروج آیت نمبر 8: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ۔ یہ آپ غور کریں، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا،
نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، وہاں پر اظہار ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا گیا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اب ہم تنوین کی مثال لے لیتے ہیں سورہ رعد میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اگر آپ غور کریں تنوین کے بعد ہا آ گیا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آئین کی مثال کی طرف۔ سورہ علق میں آیت نمبر 2 خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق۔ اگر آپ غور کریں نون ساکن کے بعد آئین آ رہا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ من علق، من علق، من علق۔ اب ہم تنوین کی مثال لے لیتے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 53 اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ اگر آپ غور کریں تنوین کے بعد آئین آ گیا، یہاں پر اظہار ہوگا۔ قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہا کی مثال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ نون ساکن کے بعد ہا گیا، یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار۔ قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا۔ اب غور کریں نون ساکن کے بعد ہا گیا ہے، نون ساکن کے بعد ہا گیا، یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب ہم تنوین کی مثال لے لیتے ہیں مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا، عَطَاءً حِسَابًا۔ اگر آپ غور کریں تنوین کے بعد ہا گیا ہے، تنوین کے بعد ہا گیا، یہاں پر اظہار ہوگا۔ قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم غین خا کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غین کی مثال لے لیتے ہیں منہا من غم اعیدوا فیہا، منہا من غم۔ اگر آپ غور کریں نون ساکن کے بعد غین آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پہ اظہار ہوگا، اور غین جو ہے حرف ہلکی میں سے ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ من ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اب اسی طرح ہم تنوین کی مثال لے لیتے ہیں۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ورب غفور، ورب غفور۔ اگر آپ غور کریں تنوین کے بعد غین آ گیا، یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ورب غفور۔ قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پہ اظہار ہوگا۔ چلتے ہیں اب ہم خا کی طرف۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اگر آپ غور کریں
نون ساکن کے بعد خا آ گئے، یہاں پہ گنہ نہیں کریں گے۔ قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ اب اسی طرح تنوین کا مثال لے لیتے ہیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، لطیفا خبیرا۔ قاعدہ یہ تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اظہار کی صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عاطف حسین کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔